اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، یعنی کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسامت، قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہے اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن ہے جیسا کہ تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم میں کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیرخواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔
میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ اور استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا، اچھا اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو واحد راستہ قرآن کریم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 تا 22 پر مشتمل تھا، جس میں قوم عاد کی تباہی اور ان کے واقعے سے عبرت حاصل کرنے کو بیان کیا گیا تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔